जंगल के बीचों बीच एक घना दरख्तों का इलाका था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें दरख्तों से छन कर जमीन पर खूबसूरत रोशनी बखेरो। वहीं दो दोस्त, जंगल का बादशाह शेर और अजीम हाथी, रोज मिल बैठकर अपनी दोस्ती के किस्से सुनाते। उनकी हंसी से पूरा जंगल गूंजता, लेकिन उनकी हंसी में एक दिन कुछ खामोशी दर आई, जैसे फिजा बदल रही हो। क्या होने वाला था? इसी दिन जंगल के किनारे पर एक 12 साला लड़की पीली शर्ट और नीली पैंट पहने थकी मानदी सी दरख्तों के बीच से झांकती नजर आई। इसका नाम नूर था। इसकी आंखों में तजस्सुस था और दिल में किसी मुहिम का जज्बा। शेर और हाथी ने जब इसे देखा तो हैरान रह गए। इंसान जंगल में, मगर क्यों? शेर गरवा, मगर हाथी ने इसे रोका। नूर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। शेर ने गौर से इसकी आंखों में देखा, जहां सच्चाई चमक रही थी। लेकिन इस मासूम सी लड़की को जंगल में क्या खींच लाया? नूर ने बताया कि वो एक छोटे गांव से आई है, जहां लोग अब जंगल के दरख्त काट रहे हैं। वो चाहती थी कि जंगल को बचाए और अपने दोस्तों जानवरों की मदद करे। शेर और हाथी खामोश हो गए, क्योंकि उन्हें पहली बार एक इंसान की बातों में दर्द महसूस हुआ। मगर क्या वो इस पर भरोसा कर सकते थे? शेर ने पूरे जंगल के जानवरों को बुलाया। बंदर, हिरन, जराफा सब जमा हो गए। नूर को देखकर सब हैरान हुए। कुछ ने डर से पीछे हटना चाहा, मगर हाथी ने सबको समझाया। नूर की बात सुन कर सब खामोश हो गए, लेकिन कुछ आंखें इस पर शक भी कर रही थीं। एक चालाक बंदर बोला, हमें कैसे यकीन हो कि यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? इंसानों ने हमेशा दरख्त काटे हैं। नूर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसने कहा, मैं अलग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर शक का बीज बो दिया गया था। शेर ने गौर से नूर को देखा, फिर बुलंद आवाज में बोला, हमें एक मौका देना चाहिए। सब जानवरों ने सर हिलाया, कुछ ने झिझक से। नूर को एक मौका मिला, मगर ये आगाज था, अंजाम नहीं। हाथी ने एक खूबसूरत फूल नूर को दिया, जो सिर्फ जंगल में खिलता था। यह हमारी दोस्ती की निशानी है। नूर ने फूल को सीने से लगाया, मगर इसी लम्हे दरख्तों के पीछे कोई छुपा हुआ नजर आया। कौन था वो? नूर की खुशी अधूरी रह गई, क्योंकि शेर की छठी हिस्स ने खतरा महसूस किया। इसने झाड़ियों की तरफ घूरा। वहां कोई था जो जंगल पर नजर रख रहा था। क्या कोई इंसान नूर के पीछे था? शाम हो चुकी थी, मगर जंगल की हवा में कुछ बदलाव था। शेर, हाथी और नूर ने तय किया, कल सुबह सब कुछ मालूम किया जाएगा। मगर सवाल यही है, क्या नूर सच में तन्हा आई थी? वो जिससे भागी वो अब भी इसके पीछे है? सुबह की रोशनी के साथ ही शेर, हाथी और नूर एक नई मुहिम पर निकले। वो इस जगह पहुंचे जहां कल रात साया नजर आया था। वहां जमीन पर अजीब और गरीब निशान थे, जैसे किसी इंसान ने छप कर वहां से भागने की कोशिश की हो। हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी को साफ किया और नीचे एक पुराना नक्श कदम मिला। ये किसी जंगली जानवर का नहीं था, ये किसी इंसान का था। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक दरख्त के पीछे से एक लड़का निकला। वो 13 साल का था, नीली शर्ट और सफेद शलवार पहने हुए। इसका नाम अली था। इसने नूर को पहचान कर आवाज दी, नूर, तुम यहाँ हो? नूर चौंक गई, अली, तुम यहाँ कैसे? अब कहानी ने नया मोड़ लिया था। अली ने बताया कि वो भी इसी गांव से है जहां नूर रहती थी, लेकिन वो जंगल में छप कर कुछ तलाश कर रहा था। इसने कहा, कुछ लोग जंगल के नीचे खजाना तलाश कर रहे हैं और दरख्त काट रहे हैं। नूर की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या ये राज उन्हीं के गांव से जाड़ा हुआ था? अली ने कहा कि एक पुराना गार जंगल के बीचों बीच है, जिसमें कुछ लोग दिन के वक्त छुपते हैं। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो इस गार का पत्ता लगाएंगे। शेर की आंखों में चमक आई, जैसे वो एक बादशाह के साथ साथ एक मुहाफिज भी बन गया हो। नूर और अली के दिल धड़कने लगे। आगे क्या छुपा है? गार के बाहर पहुंचकर सब रुक गए। गार के दरवाजे पर 2 मशकूक इंसान पहरा दे रहे थे, बंदूकें लिए हुए। अली ने आहिस्ता कहा, यही वो लोग हैं जो दरख्त काट रहे हैं। शेर की नजरें तेज हो गईं। क्या वक्त आ गया है कि वो अपने जंगल की हिफाजत करे? अली ने कहा कि अगर हम गार के पीछे से जाएं तो अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसने एक खुफिया रास्ता दिखाया जो उसकी दादी ने बचपन में बताया था। सब धीरे धीरे चलने लगे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा मिला जो किसी ने सोचा न था। पुराने नक्शे का टुकड़ा। नक्शे पर कुछ निशानात थे, दरख्त, नदी और एक खास निशान जिसे शेर ने पहचान लिया। ये हमारे आबा का मकाम है, शेर बोला। अब कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि जंगल की विरासत की भी हो गई थी। नूर और अली अब सिर्फ मेहमान न थे, वो जंगल के मुहाफिज बन चुके थे। रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक जाल शेर के पैरों के नीचे आ गया। जमीन कांपने लगी, मगर शेर ने हिम्मत न हारी। हाथी ने फौरन जाल को अपनी सूंड से तोड़ दिया। खतरा अभी टला नहीं था, और आगे क्या आने वाला था? शेर आजाद होते ही बोला, ये किसी ने बड़ी प्लानिंग से किया है। नक्शे के मुताबिक वो एक पुराने दरख्त के नीचे पहुंचे। वहां जमीन में एक खास निशान कैदी हुआ था। अली ने कहा, यही है खजाने की पहली चाबी। लेकिन जैसे ही जमीन खोदने लगे, कुछ हरकत हुई। जमीन के नीचे कुछ चमकने लगा, एक पुराना बॉक्स। जैसे ही अली ने इसे निकाला, एक आवाज आई, रोको। वही मुसल्ला लोग गार से निकलकर उनके पीछे पहुंच चुके थे। सब ने पीछे मोड़कर देखा। अब मुकाबला करीब था। क्या सब बच पाएंगे? चारों ने जैसे ही आवाज सुनी, वो फौरन बॉक्स की तरफ से पीछे हटे। सामने बंदूकों से लैस 4 लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर सख्ती और आंखों में लालच था। शेर ने धाड़ मारी और हाथी ने कदम आगे बढ़ाया। दुश्मन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े। अब बचाव का वक्त नहीं था, अब फैसला होना था। अली ने आगे बढ़कर एक पत्थर उठाया और दुश्मनों की तरफ फेंका, ताकि उनकी तवज्जो बच जाए। वो एक बहादुर लड़का था, नीली शर्ट और सफेद शलवार पहने, मगर दिल किसी शेर जैसा। एक दुश्मन की गोली करीब से गुजरी, मगर अली पीछे ना हटा। इसकी हिम्मत ने
سب کو نئی طاقت دی۔ شیر نے پوری طاقت سے جست لگائی اور ایک دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن زمین پر گرا اور بندوق دور جا گری۔ باقی لوگ پیچھے ہٹنے لگے مگر ایک نے نور کی طرف نشانہ لیا۔ ہاتھی نے بروقت اپنی سونڈ سے نور کو ہٹایا۔ یہ لڑائی اب صرف زمین کے لیے نہیں تھی، دوستی، وفاداری اور زندگی کے لیے تھی۔ نور نے درختوں کے پیچھے چھپی ہوئی ایک بیل کو دیکھا جو ایک درخت سے بندھی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے کھینچا اور اوپر سے ایک جھاڑی دشمنوں پر گر پڑی۔ وہ سب نیچے دب گئے۔ نور کی ہوشیاری نے میدان بدل دیا۔ لڑکی ہونے کا مطلب کمزوری نہیں، طاقت بھی ہو سکتا ہے۔ صرف ایک دشمن بچا تھا جو باکس کی طرف لپکا۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کے راستے میں کھڑے ہو کر کہا، یہ جنگل ہمارا ہے۔ دشمن نے ہاتھ اٹھایا لیکن اسی لمحے شیر نے قدموں میں آ کر دھاڑ ماری۔ دشمن ڈر کر بھاگ گیا۔ جنگ جیت لی گئی مگر قیمت چکانی باقی تھی۔ جنگ ختم ہوئی مگر ہاتھی کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا۔ ایک گولی اسے چھو گئی تھی۔ نور نے اس کے پاس بیٹھ کر آنسو بھری آواز میں کہا، اب ہمیں بچا رہے تھے۔ علی نے جلدی سے پتے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کیں۔ اب دوستی صرف لفظ نہ رہی تھی، قربانی بن چکی تھی۔ جب سب نے سانس لیا تو باکس کھولا گیا۔ اندر کوئی سونا اہیرے نہ تھے بلکہ ایک قدیم کتاب تھی جس پر لکھا تھا، زمین کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ یہ خزانہ دراصل ایک پیغام تھا، قدرت کی امانت کو سنبھالنے کا۔ شیر نے بلند آواز میں کہا، آج سے یہ جنگل صرف جانوروں کا نہیں، انسانوں کا بھی ہے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ علی اور نور نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وعدہ کیا کہ وہ اس خزانے کے پیغام کو ہر بچے تک پہنچائیں گے۔ جنگل میں خوشی کی فضا پھیل گئی۔ اگلی صبح نور اور علی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، اپنے ساتھ خزانے کا پیغام اور دوستی کی کہانی لے کر۔ ہاتھی نے انہیں الوداع کہا اور شیر نے کہا، تم جب چاہو واپس آ سکتے ہو کیونکہ یہ جنگل اب تمہارا بھی ہے۔ ایک نئی شروعات ہو چکی تھی۔ گاؤں پہنچ کر نور اور علی نے بچوں کو وہ کہانی سنائی جو سچ تھی مگر افسانوں جیسی لگی۔ بچے حیرت سے سنتے رہے اور نور نے کتاب کھول کر کہا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جنگل، جانور اور زمین کی حفاظت کریں۔ اور یوں ایک کہانی سے انقلاب نے جنم لیا۔ گاؤں میں نور اور علی کی واپسی پر سب حیران تھے۔ بچوں نے تالیاں بجائیں، بڑوں نے خوشی سے گلے لگایا۔ نور نے سب کو وہ کہانی سنائی جو وہ لائی تھی، دوستی، بہادری اور قربانی کی کہانی۔ علی جو نیلی شرٹ اور سفید شلوار میں کھڑا تھا نے جنگل کا پیغام سنایا، قدرت ہماری محافظ ہے اور ہمیں اس کے رکھوالے بننا ہے۔ ایک انقلاب خاموشی سے جنم لے چکا تھا۔ اگلے دن اسکول میں نور نے اپنے اسباق کے بجائے بچوں کو جنگل کی کہانی سنائی۔ بچوں کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ علی نیلی چاک سے تختے پر زمین ہماری ماں ہے لکھ رہا تھا۔ استاد بھی خاموشی سے سن رہے تھے۔ یہ ایک نیا نصاب تھا، قدرت، دوستی اور فرض کا۔ نور اور علی نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں ہر بچہ ایک درخت لگائے گا۔ سب نے کھودنے کے لیے کدالیں اٹھائیں اور زمین کو چوم کر بیج ڈالے۔ علی نے کہا، یہ ہمارا فرض ہے اور ہمارا فخر بھی۔ اور وہ منظر صرف شجرکاری نہیں تھا، وہ امید کا بیج تھا۔ کچھ دن بعد نور اور علی پھر جنگل میں داخل ہوئے۔ شیر اور ہاتھی ان کے منتظر تھے۔ پرندے چہچہائے، ہوائیں مسکرائیں۔ علی نے ہاتھی کو گلے لگایا اور نور نے شیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ جنگل اب دوستوں کا تھا، دشمنوں کا نہیں۔ جنگل میں ایک جگہ سب پرندے جمع ہوئے، طوطے، مور، بلبل، سب نے خوشی کا گیت گایا۔ علی اور نور تالیاں بجاتے رہے۔ یہ جشن صرف جانوروں کا نہیں، انسانوں کا بھی تھا۔ پہلی بار سب نے ایک دوسرے کو برابر سمجھا۔ شیر نے ایک نیا قانون سنایا، کوئی درخت کاٹے گا تو جنگل اسے معاف نہیں کرے گا۔ سب جانوروں نے اس قانون کو مانا۔ علی نے کہا، یہی قانون ہم اپنے گاؤں میں بھی لائیں گے۔ اب جنگل اور گاؤں ایک دوسرے سے جاڑی تھے۔ قدیم کتاب کو جنگل کے ایک بلند درخت پر رکھا گیا جہاں روشنی ہمیشہ آتی تھی۔ وہ اب خزانہ نہیں، سبق تھا۔ علی نے کہا، یہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ ہم رکھوالے ہیں، لالچی نہیں۔ نور نے سر ہلا کر کہا، ہم نے خزانہ نہیں، فرض پایا ہے۔ جو دشمن گرفتار ہوئے تھے وہ اب شرمندہ تھے۔ نور نے کہا، اگر تم سیکھنے کو تیار ہو تو ہم معاف کرتے ہیں۔ شیر نے بھی سر ہلایا۔ علی نے ان سے درخت لگوائے۔ یہ سزا نہیں تھی، سیکھنے کا موقع تھا۔ علی اور نور نے جنگل کی کہانی کو ایک کتاب میں لکھا تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں۔ کتاب کا نام تھا دوستی کا جنگل۔ اسکولوں، گھروں اور دلوں میں وہ کتاب جا پہنچی۔ اب ہر بچہ جنگل کو اپنا دوست سمجھنے لگا۔ ایک صبح سورج طلوع ہوا، جنگل میں نغمے گونجے اور گاؤں میں ہنسی سنائی دی۔ نور اور علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے صرف جنگل نہیں بچایا، ہم نے انسانیت جگائی ہے۔ یہ اختتام نہیں، ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ نور اور علی نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنے گاؤں تک محدود نہیں رہیں گے۔ ان کا مشن اب پورے علاقے کے بچوں تک قدرت کا پیغام پہنچانا تھا۔ وہ ندی کے پار ایک اور گاؤں گئے جہاں درخت کم تھے اور زمین سوکھی ہوئی تھی۔ علی نے بچوں کو دکھایا کہ کیسے بیج لگائے جاتے ہیں۔ نور نے انہیں بتایا درخت صرف سایہ نہیں، سانس بھی ہے۔ محنت رنگ لائی۔ اب اسکولوں کے نصاب میں قدرتی تحفظ کا مضمون شامل کیا گیا۔ بچوں نے جنگل، درخت اور جانوروں کے بارے میں تصویریں بنائیں۔ علی نے کہا، ہم صرف پڑھنے نہیں بچانے آئے ہیں۔ نور نے ہنس کر جواب دیا، یہ نسل سبق نہیں، تبدیلی ہے۔ ایک دن پہاڑوں سے خبر آئی کہ وہاں کے درخت تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ نور اور علی نے فوراً سامان باندھا اور روانہ ہو گئے۔ راستہ دشوار تھا مگر ان کے جذبے میں راکننے کا کوئی نشان نہ تھا۔ پہاڑی جنگلوں میں قدم رکھتے ہی وہ خاموشی سننے لگے،
قدرت کی چیخ پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا قبیلہ رہتا تھا جو درختوں کو مقدس مانتا تھا، مگر اب وہ درخت بچانے سے ڈرنے لگے تھے۔ علی نے کہا، خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے اگر وقت پر بول نہ جائے۔ نور نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ دوبارہ خاموش نہیں رہیں گے۔ چند ہفتوں میں پہاڑوں کے نیچے نئے پودے اگنے لگے، بچے بڑے سب مٹی میں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ نور نے پہلی بار بچوں کو خوشی سے پودوں کو گلے لگاتے دیکھا۔ علی نے آنکھوں میں خواب اور ہاتھوں میں بیج لیے اور کہا، یہ صرف فصل نہیں مستقبل ہے۔ ایک رات پہاڑی جنگل کے قریب آگ لگی، کسی نے جان بوجھ کر درختوں کو آگ لگا دی تھی۔ شیر اور ہاتھی نے خبر بھیجی، دشمن واپس آ چکا ہے۔ علی نے کہا، ہم نہ ڈریں گے نہ راکیں گے۔ نور کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے ہر آنکھ میں ایک چوکیدار جاگ اٹھا ہو۔ بچوں نے ہاتھوں میں پانی کی بالٹیاں اٹھا لیں، عورتوں نے پیتی اور کپڑے بھیگائے، سب مل کر جنگل کو بچانے نکلے۔ علی کی قیادت میں پانی کی ایک فوج تیار ہوئی۔ آگ کے سامنے انسان کھڑا تھا، ہاتھ میں پانی دل میں ہمت۔ کئی گھنٹوں بعد آگ بجھ گئی اور جنگل کی سانس بحال ہوئی۔ لوگ تھکے تھے مگر ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ شیر کی گرج پھر سنائی دی لیکن اب شکرانے کی۔ ہاتھی نے پیروں سے زمین کو آہستہ تھپ تھپایا جیسے اے شکریہ کہہ رہا ہو۔ نور اور علی کی کہانی اب صرف جنگل پہاڑ گاؤں تک محدود نہیں رہی، دنیا بھر میں بچوں نے ان سے سیکھا۔ اسکولوں میں ان کی تصویریں لگنے لگے۔ ایک بچی نے کہا، میں بھی نور بننا چاہتی ہوں۔ ایک لڑکے نے کہا، میں علی بن کر جنگل بچاؤں گا۔ 50 دن 50 سبق 50 قدم۔ نور اور علی اب مشن پر نہیں تحریک پر تھے۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اب ہم وارثین زمین ہیں۔ نور نے کتاب بند کی لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کہانیاں وہی زندہ رہتی ہیں جو دلوں میں اگتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کڈ کیئر ویلاگز آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور جادوئی مہم میں۔